کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکاموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، شہباز احمد خان جو لگاتار ہیرا گولڈ کے پیچھے لگے تھے اور شکایتیں کر رہے تھے، 2018 سے محمد شہباز احمد خان لگاتار یہ کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار ان کی کوشش، ان کی محنت رنگ لائی اور آخرکار نوہرا شیخ کے سارے بیلز کو کینسل کر دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ بڑا فیصلہ کیا، جیسے کہ ہم نے کل بتایا۔ اب شہباز احمد خان نے ایک ویڈیو بنا کر ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اس کو منظر عام پہ لائیں، کس طرح سے ان کو بھی سامنا کرنا پڑا کئی لوگوں کا، کیونکہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب اس انجام تک ہم پہنچتے ہیں جو کام کو ہم نے شروع کیا تو پھر سارے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، کئی لوگ الزامات لگاتے رہے کیونکہ یہ چندہ چوروں کے خلاف اور نوہرا شیخ کے خلاف لگاتار مہم چلاتے رہے، لیکن آخرکار نتیجہ سچ کی جیت ہوئی، حق کی جیت ہوئی۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی لڑائی لڑتے ہیں سچائی کی اور آپ سچائی پہ رہتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے سے کئی چیزیں آتے ہیں، لیکن حق آخرکار جیت سچائی کی ہوتی ہے، جیسے شہباز احمد خان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر ہم تک پہنچایا، آئیے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اس رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بدل بلور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد 26 تاریخ کو اسی مہینے کی جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا ہمارا سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، اس ہیئرنگ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا جس میں یہ کہا گیا کہ نوہرا شیخ کی بیل کو کینسل کر دینا چاہیے، کیونکہ نوہرا شیخ کو جو انٹرم بیل دی گئی تھی اس کو انہوں نے مس یوز کیا اور ان کی پراپرٹیوں کو بیچنے کی اور ان کو لیز پر دینے کی کوشش کی، اسی لیے ان کی بیل کو کینسل کر دینا چاہیے۔ اسی ضمن میں آج سے 1 مہینہ پہلے سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس SFIO نے بھی ایک ایفیڈیوٹ داخل کرتے ہوئے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO پونزی کوئین نوہرا شیخ کی بیل کو کینسل کرنے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن نے سب سے پہلے اس پونزی اسکیم کے خلاف ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں جو اللہ رسول کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی جو سازشیں چل رہی تھی، سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھا کر اس کے خلاف ویڈیوز بنائے۔ اسی طرح ہم نے IM میں جو بنگلور میں منصور ایک پونزی اسکیم چلاتے تھے، ان کے خلاف ہم نے بنگلور میں فریڈم پارک میں جا کر ایک پروٹیسٹ کرتے ہوئے منصور کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت کے وہاں کے وزیر کانگریس کے ضمیر احمد خان جو کرناٹکا کے وزیر ہیں، ان کے اس میں ملوث ہونے کے بعد اور وہاں کے کانگریس کے MLA روشن بیگ کی گرفتاری کا ہم نے مطالبہ کر ہم نے بنگلور میں فریڈم پارک میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے CBI انکوائری کی مانگ کی اور ہماری مانگ قبول ہونے کے بعد روشن بیگ کی تقریباً 400 کروڑ کی پراپرٹیز کو ضبط کر انویسٹروں کو حوالہ کرنے کے لیے کرناٹکا ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا منصور کو گرفتار کیا گیا اور وہ پونزی اسکیم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اسی طرح ہم نے بامبے کے ریداس انڈیا، اورنگ آباد کے MG گروپ، کرناٹکا کے کئی گروپ جو نافیا، مارگنال، الفلا، اس طرح کے گروپ
آ کر مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں. اس طرح کا ہم نے خلاصہ کیا. اس کے بعد ہم نے جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں ہم نے ویڈیوز بنا کر لوگوں سے اس میں پیسے نہ لگانے اور ہیرا گروپ آف کمپنیز سے ہم نے سوالات اٹھائے. سب سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ گھانا سے ہندوستان آپ سونا کون سے ایئرپورٹ پہ لاتے ہو؟ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا جواب صاف تھا کہ شہباز خان غنڈہ ہے. شہباز خان کے خلاف ویڈیوز بنائے گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا فوڈیکس کا کاروبار ہے. زمینی سطح پر ان کا کہیں بھی کوئی کاروبار نہیں تھا. لوگوں نے ہم پر یقین نہیں کیا اور ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. کبھی قتل کے مقدمے میں ہم کو ملوث کیا گیا, کبھی 100 کروڑ کے 10 کروڑ کے ڈیفیمیشن کیس میں ہم کو ملوث کیا گیا, کبھی ماڈسٹی آف وومن کے کیس میں ہم کو ملوث کیا گیا, کبھی فروختی کے مقدمات میں ہم کو ملوث کیا گیا اور ہم پر FIR ان کی بوچھار کر دی گئی. لیکن ہم اس سے ڈرے نہیں اور ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. کبھی پولیس آفیسروں سے ہم کو ڈرایا گیا, کبھی غنڈے موالیوں گینگسٹروں سے ہم کو ڈرایا گیا, کیونکہ اس معاملے میں کئی وزیروں کے, کئی پولیس آفیسروں کے ملوث ہونے کے بعد پولیس اور حکومتیں اس میں ملوث ہونے کے بعد ہم نے اپنی آواز کو اٹھایا. دنیا بھر سے کئی مجاہدین نے اس معاملے میں حصہ لیا اور طرح طرح کے فائٹروں نے اس معاملے میں اپڈیٹ دی اور لوگوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو سامنے لایا. آج معاملہ صاف ہو گیا سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز ایک کھیل کھیل رہی ہے اور ججز نے صاف طور پر کہا ہے کہ 580 کروڑ جو کمپلیننٹ ہیں کا پیسہ ہے وہ پیسہ فوری دے دینا چاہیے اور SFIO کے انویسٹیگیشن کو جاری رکھا جائے اور تمام 28 FIR جو مختلف ریاستوں میں ہوئے ہیں جیسے کہ مہاراشٹر, تلنگانہ, آندھرا, کرناٹکا, جھارکھنڈ اور کئی مقامات پر جو FIR ہوئے ہیں ان میں انویسٹیگیشن کرنے, چارج شیٹ ڈالنے کے لیے بات بھی سپریم کورٹ میں کہی گئی. یعنی کہ جو لوگوں نے کمپلینٹ کیا ہے ان کا پیسہ ان کو تو ملنا ہی ہے, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر, ہم نے معمولی کورٹوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم نے کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر الحمدللہ میں اور میرے ساتھیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور ہم نے مقدمے کو یہاں تک پہنچایا. اور جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں چاہے وہ CCS ہو, EOW ہو, پولیس اسٹیشن ہو, SFI ہو, جن لوگوں نے کلیم کیے ہیں انہی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. جس وقت 2018 میں ہم نے نوہیرا شیخ کے خلاف کمپلینٹ کیا, جب یہ ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی دہلی سے, اس کو حیدرآباد کی پولیس نے دہلی میں نوہیرا شیخ کو گرفتار کیا. جس وقت نوہیرا شیخ کو 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت نوہیرا شیخ کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 سے 25 کروڑ روپیہ تھا. ایک 50,000 کروڑ کے اسکیم میں ان کے پورے اکاؤنٹس میں صرف 22 سے 25 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں تھا. یعنی کہ ایک کا پیسہ ایک کو دیا جا رہا تھا, زمینی سطح پر ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اس کے بعد ہماری آواز پر لبیک کہہ کر لوگوں نے کمپلینٹ کیا, تو شروع میں جن لوگوں نے کمپلینٹ کیا ان لوگوں کو ان کا پیسہ مل گیا. شروع میں جن لوگوں نے وڈرال کیا ان کا پیسہ ان کو مل گیا. جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا, لوگ دھڑا دھڑ کمپلینٹ کرنے لگے اور FIR ہونے لگے, تو انہوں نے ایک چال چلی اور FIR کے پہلے کمپلیننٹ کو پیسہ دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کیا, جس میں 641 کروڑ روپیہ سپریم کورٹ میں جمع کرنے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا گیا. اور پچھلی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں کنڈم آف کورٹ کے طور پر جو ہے ایک نوٹس مولا شریف کو بھی جاری کی گئی ہے. ہم انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے اور SFIO سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مولا شریف کو گرفتار کر کر فوری اس کو جیل کے کٹہرے میں ڈال کر اس پر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ رسول کے نام پر کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ, کبھی حضرت مریم علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو پیسہ لگانے کے لیے اکسایا گیا. پاکستان کے عالم دین مولانا توصیف الرحمان جو سعودی عرب میں قیام پذیر ہے, انہوں نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کو اس پہ پیسہ لگانے کی بات کہی. ارشد بشیر مدنی, جلال الدین قاسمی, ثناء اللہ مدنی, عاقل,
اس طرح کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس میں پیسے ڈالنے اور حلال کاروبار میں حصہ لینے کے لیے لوگوں سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر لوگوں کو اس میں پیسہ لگانے کے لیے اکسایا۔ اب یہ معاملہ صاف ہونے کے بعد تمام کمپلیننٹس کو ان کا پیسہ ملنے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم رہے یا نہ رہے، یا کوئی رہے یا نہ رہے، ان کی تمام پراپرٹیز کو جو ضبط کیا گیا ہے اس کو آکشن کر بیچ کر ان کمپلیننٹ کا پیسہ ان کو انشاءاللہ تعالی دے دیا جانے کی بات سپریم کورٹ میں کہی گئی ہے۔ یہ معاملہ صرف کمپلیننٹس کا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے درمیان ہے۔ جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ان لوگوں کا تو معاملہ صاف ہو گیا، ان کی تمام پراپرٹی بیچ کر صرف کمپلیننٹ کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نوہیرا شیخ کو گرفتار کیا، اور ان کے گھر پر ریڈ کرنے کے بعد مولا شریف اور نوہیرا شیخ کے بیچ کے کنورسیشن کو پایا گیا، جس میں یہ لوگ ایک چال چل کر کورٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک سمرخاں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک نیا بزنس شروع کر لوگوں کو پھر سے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو لہذا اب سپریم کورٹ میں معاملہ آنے کے بعد تمام 28 FIR میں دوبارہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکا ہے، اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی حالیہ ہیئرنگ کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کو اگر کسی کو چاہیے میرا نمبر +919949211786 پر واٹس اپ کریے۔ آپ کو سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن کیا جانا چاہیے، اور تمام 28 FIR جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جا کر پبلک پروسیکیوٹر سے ملیے اور چارج شیٹ ڈالنے کی مانگ کریے، اور یہ چیزوں کو اپنے کورٹوں میں جا کر داخل کریے۔ اور جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخری موقع ہوگا کہ وہ اپنا کلیم سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس ناگول تلنگانہ میں داخل کریں، یا پرائیویٹ FIR کر اپنا کلیم کر لیں، ورنہ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کی یہ ہیئرنگ کے بعد تمام معاملات انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائیں گے، اور تمام کمپلیننٹس کو جن لوگوں نے اب تک کلیم کرے ہیں ان کا پیسہ ان کو ملنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ لہذا یہ اپڈیٹ دینے کے لیے، کیونکہ اور لوگوں نے بھی اپڈیٹ دی ہے، لہذا میں بھی یہ اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی دعا کریے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمام انویسٹروں کا پیسہ انویسٹروں کو دینے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے اور صلاحیت دے تاکہ لوگوں کو پیسہ دلانے میں مدد کر سکے۔ اور ہم پھر بھی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک PIL ڈالتے ہوئے اس معاملے کی CBI تحقیقات کی مانگ کی تھی، کیونکہ دبئی میں، سعودی عرب میں، لندن میں، امریکہ میں جو ہیرا گروپ کا پیسہ بھیجایا گیا، وہ پیسے کو لانے کے لیے CCS EDS ED یہ پیسہ نہیں لا سکتی۔ لہذا اگر اس کی معاملے کی CBI تحقیقات ہو، اس کی تحقیقات کرے کہ کس طرح پاکستان کے ایک نیشنل مولانا توصیف الرحمان جو پاکستان کے عالم دین ہیں اور سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے کس طرح ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کو اس میں پیسے لگانے کے لیے اکسایا۔ سعودی عرب اور گلف کنٹریز، امریکہ، یورپ میں رہنے والے وہ NRIs جو سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پیسہ کس انداز میں لگایا، اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ لہذا میں CBI سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن آفس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرے، اور اس میں تلنگانہ کے کون سے وزیر اس میں ملوث ہیں، کون سے IPS آفیسر اس میں ملوث ہیں، نوہیرا شیخ کے اکاؤنٹ سے کن پولیس والوں کو پیسہ دیا گیا، رشوت دی گئی، ہم کو دھمکایا گیا، ہم کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں ملوث کیا گیا، ہم کو جھوٹے کیسز میں ملوث کیا، ان تمام کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں، اللہ نے اس کام کے لیے ہم کو منتخب کیا۔ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ کام پیسہ ختم نہیں ہوتا، جب تک تمام کمپلیننٹس کے پیسے ان کو نہیں مل جاتے، میں اور میرے ساتھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ میرے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، اپنی لاڈلی کے شادی کے مبارک موقع پر یونیک فرنیچر لایا ہے
100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में हैं।